السلام علیکم، میرا نام ہے عبد القادر اور میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ریزن لاؤں گا پاکستان کے موجودہ حالات کی جو واقعی آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی۔ پاکستان کے حالات خاص طور پر 70s کو آپ کہہ سکتے ہیں، 70s کے بعد سے لے کر آنورڈز جو اس وقت تک موجودہ تقریباً 55 سالوں میں، اس کی ایک بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ حالات فیس کر رہے ہیں۔ اور یہ ریزن وہ ہے جو دنیا میں صرف ہم ہی فیس کر رہے ہیں اور کوئی ملک نہیں کر رہا ایسا جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ملک انڈیا، جو کہ پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے جانی دشمن، خاص طور پہ انڈیا تو ہمارے خلاف ہے ہی ہے، کیونکہ اس کو تو ہمارا وجود جو ہے وہ پہلے دن سے ہی قابل قبول تھا ہی نہیں، تو وہ تو طاق میں بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت کہ کس طرح سے وہ ہمیں آئے اور دبوچے۔ تو میں آپ کو یہ پورے کے پورا سیناریو ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ ایک گھر ہے 3 مرلے کا، ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا میکسیمم 2 بیڈ اپارٹمنٹ، کراچی میں تو یارڈ چلتے ہیں۔ تو 3 مرلے کا ایک گھر ہے، اور ساتھ ہمسایہ جو اس کا ہے وہ کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، دیوار کے ساتھ آپس میں دیوار لگتی ہے، اور دونوں آپس میں جو ہے وہ کئی بار جنگیں کر چکے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جانی حملے کر چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، خاص طور پہ جو کنال والا گھر ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جس طرح ہر ملک کا ایک بجٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہر گھر کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے۔ ہر گھر میں جو بجٹ ان کو ملتا ہے وہ اس کے اکارڈنگلی اپنی پریفرنسز کے مطابق اس کو اسپینڈ کرتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ وہ جو 3 مرلے والا گھر ہے، اس کے ریسورسز، اس کی طاقت، اس کی ہیومن ریسورس، اور کنال والا جو گھر ہے اس کی ہیومن ریسورس، اس کی طاقت اور اس کے فائنینشیل ریسورسز، دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو چھوٹے گھر والا ہے وہ قائم و دائم ہے، اور وہ سینہ تان کے جو ہے وہ وقت گزار رہا ہے۔ اب وہ جو 3 مرلے گھر میں بیچارہ رہ رہا ہے، یا ایک چند لوگ جو رہ رہے ہیں، ان کے پاس جو بجٹ ہے جتنا بھی ہے، جیسے بھی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بجٹ ہے وہ کہاں پہ لگائیں گے؟ اپنی تعلیم پر لگائیں گے، ایجوکیشن پہ لگائیں گے، انڈسٹری پہ لگائیں گے، کس جگہ پہ لگائیں گے؟ اب یہ کامن سینس کی بات ہے، وہ سب سے زیادہ بجٹ اس چیز پہ لگائیں گے جس سے ان کی ایٹ لیسٹ ان کی جو بقا ہے وہ میک شور ہو۔ جان بچے گی تو کچھ کر سکیں گے نا، تو وہ تو اپنا سارے کا سارا بجٹ اپنے دفاع پہ لگائیں گے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو ایک بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ بجٹ اس پہ جائے گا، دفاع پہ جائے گا، آپ کی ڈیفنس پہ جائے گا۔ کچھ زندہ رہیں گے تو کچھ کر سکیں گے نا۔ تو پاکستان کو جو سارا کا سارا بجٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ڈیفنس میں اس وجہ سے جاتا ہے۔ یہ تو ہوگا صرف بجٹ کی حد تک بات، لیکن میں ویسے آپ سے بات کرتا ہوں کہ ایک گھر جو 3 مرلے کا ہے، وہ گھر والے کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے اس کے بچے پرورش پا سکتے ہیں، کیسے وہ اچھے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ ہر وقت جو ہے وہ جو ساتھ والا ہمسایہ ایک کنال والا بڑے ریسورسز کے ساتھ وہ ہر وقت آپ کے اوپر جو ہے وہ آنکھ جمائے بیٹھا ہوا کہ کیسے مجھے موقع ملے میں ان کو دبوچوں۔ تو پاکستان اور انڈیا کا سیناریو آلموسٹ سیم ہے۔ سب سے بڑی وجوہات جتنی بھی ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا۔ وہ اپنے اس تھریٹ سے باہر نکلے گا تو کچھ کر سکے گا نا، اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ جو انڈیا والا کانٹا ہے یہ نہیں نکلے گا، پاکستان اپنے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا جس کے لیے وہ مارز وجود میں آیا۔ اور اسی جنگ کے متعلق بے شمار لوگوں نے پیشن گویا کی، جو ولی اللہ گزر گئے انہوں نے بھی، اور جو موجودہ ہیں وہ بھی۔ تو انڈیا کو تو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے سونر اور لیٹر پاکستان کے آگے۔ جب تک انڈیا کا جو یہ کانٹا ہے یہ نہیں نکلے گا، پاکستان ترقیوں کی منزلوں کو اچیو نہیں کر سکتا۔ اور یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، کچھ عرصے کی بات ہی ہے، آپ اور ہم یہ سب دیکھیں گے ہوتا ہوا کہ پاکستان جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا دوبارہ سے، اور ترقیوں کی منزلیں طے کرے گا انشاءاللہ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔